کسی کی زمین ہتھیا لی، کسی کا پیسہ مار کر کے بیٹھ گیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، تو اب چوتھی کنڈیشن بھی اس کے ساتھ جوڑ لیجیے۔ یہ تین کنڈیشن تو اپنی جگہ، چوتھی کنڈیشن کیا ہے؟ اگر مسئلہ حقوق العباد کا ہے تو جس کا حق آپ نے لیا ہے اس کو دینا پڑے گا، جس کی زمین آپ نے ناجائز طور پر لی اس کو واپس لوٹانا پڑے گا، جس کا پیسہ آپ نے غلط طریقے سے لیا پیسہ لوٹانا پڑے گا، جس کو گالی دی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی، جس کی غیبت کی اس سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی۔ اگر آپ نے پیسے کے بدلے پیسہ نہ دیا، زمین کے بدلے زمین نہ دیا، سونے کے بدلے سونا نہ دیا، کھیت کے بدلے کھیت نہ دیا، تو کل قیامت کے دن سونا کے بدلے زمین کے بدلے کھیت کے بدلے پیسے کے بدلے آپ کو اپنی نماز دینا پڑے گا، آپ کو اپنا روزہ دینا پڑے گا، آپ کو اپنی عبادتیں دینی پڑیں گی، آپ کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور جب نیکی ختم ہو جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سامنے والے کے گناہ انسان کے اوپر لاد دیے جائیں گے، گناہ لاد دیے جائیں گے۔ انسان دنیا میں بڑی محنت سے نیکی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک نیکی کی بڑی اہمیت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقوق العباد میں اگر ہم نے کوتاہی کی ہے تو یہ کوتاہی ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گی، اور سامنے والے کے گناہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لاد دیے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو جب توبہ کرنا ہے تو سچی توبہ کرو، جب تم سچی توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، نام سنا ہے حدیث قدسی کا؟ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب حدیث قدسی میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث قدسی کے الفاظ نبی کی طرف سے ہیں، لیکن معنی اللہ کی طرف سے۔ اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ حدیث قدسی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے امید لگائے رہے گا، جب تک تو مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ کو کسی کو جواب نہیں دینا ہے، اللہ کو کسی کو حساب نہیں دینا ہے، اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے تم جب جب معافی مانگو گے، جب جب توبہ کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو اتنے گناہ کر دے، تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں، اتنا تو گناہ کر دے تیرے گناہوں سے آسمان کے کنارے بھر جائیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی تو آ کر کے مجھ سے معافی مانگے گا، مجھ سے استغفار کرے گا، مجھ سے توبہ کرے گا، تو میرے بندے میں تجھ کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اے میرے بندے اگر تو زمین بھر کے گناہ کر کے آئے گا اور میرے ساتھ تو شرک نہیں کر رہا ہوگا، تو توحید کو لے کر کے آئے گا، تو سچی توحید کو لے کر کے آئے گا، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا، اے میرے بندے میں زمین بھر کے مغفرت تجھ کو دینے کو تیار ہوں۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کے عذاب پر آپ نے بہت تقریریں سنی ہیں، اللہ کے غضب پر بہت تقریریں سنی ہیں، آج آئیے ذرا اللہ کی رحمت کا بھی آپ کو ذرا نقشہ کھینچ کے دکھاتا ہوں، اللہ کتنی رحمت والا ہے، اللہ کتنے کرم والا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو 99 لوگوں کا قاتل تھا، 99 لوگوں کا اس نے مرڈر کیا تھا، خون کیا تھا۔
99 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس انسان کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے عالم کا پتہ نہ بتا کر کے راہب کا پتہ بتا دیا. عالم کا کام عالم ہی کرے گا. اگر عالم کا کام کسی غیر عالم سے لوگے تو غلط راستے پر چلے جاؤ گے. آج یہی تو ہو رہا ہے. انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیجئے، آج عورتیں بھی تقریر کر رہی ہیں اور مسئلے مسائل بیان کر رہی ہیں، اور باقاعدہ فیس بک کے اوپر میں نے دیکھا کہ میاں بیوی کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، جو میاں بیوی کے آپس کے ملاقات کے مسائل ہیں، جو بہت ہی پرائیویٹ قسم کے مسائل ہیں، ان کو مسالے لگا لگا کر کے نقاب پہن کر کے عورت بیان کر رہی ہے، صرف اس لیے تاکہ اس کو ویو زیادہ سے زیادہ مل جائے، اس کے چینل کو سبسکرائبر مل جائیں، اس کو فیس بک پر کمائی کا ایک اڈا مل جائے. آج کتنی عورتوں نے اور کتنے جاہل قسم کے لوگوں نے جو عالم بھی نہیں ہیں، اس طریقے کے مسائل، جو سہاگ رات کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے ملاقات کا مسئلہ ہے، عورتوں کے پیریڈ کا مسئلہ ہے، اس کو مسالے لگا لگا کے بیان کر رہے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ انٹرنیٹ بہت کام کی بھی چیز اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے. کل تک یہ یوٹیوب نہیں تھا، یہ انٹرنیٹ نہیں تھا. بنارس سے عبدالغفار صاحب آپ کے بیچ میں آتے تھے، تبھی آپ ان کو سن پاتے تھے. آج تو کتنے علاقے ایسے جہاں میں نہیں پہنچ پاتا ہوں، لیکن یوٹیوب کے ذریعے وہاں پر پہلے سے میں پہنچ چکا ہوں. کئی علاقوں میں جاتا ہوں، بوڑھے لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ کو گلے لگا کے کہتے ہیں مولانا آج تک آپ کو یوٹیوب پر سنا کرتے تھے، آج پہلی بار آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں. کتنے لوگوں نے بتایا کہ ان کی مائیں رات میں تقریروں کو سن کر کے سوتی ہیں، تقریر سنے بغیر ان کو نیند نہیں آتی ہے. یہ اس موبائل کی آپ خوبی کہہ سکتے ہیں، اس موبائل کی آپ ایک بہت بڑی اس کی صفت کہہ سکتے ہیں. لیکن آج اس انٹرنیٹ نے، اس موبائل نے آج اس کا بہت غلط استعمال بھی ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، جو بے حیائی والا استعمال ہو رہا ہے اس کو جانے دیجئے. دین کے نام پر بھی اس موبائل کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے. آج کتنے چینل ایسے ہیں جس پر فضول قسم کے، واہیات قسم کے اسلامک ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں. مرچ مسالہ لگا کر کے، کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا جوڑ کر کے، تھمنے لگا کر کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں. اس تقریر کے اندر جو بات بیان نہیں ہوئی ہے اس بات کو تھمنیل کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے تاکہ چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے مل جائیں، تاکہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دیکھنے والے مل جائیں. عالم کا کام عالم سے لینا ہے، غیر عالم سے لوگے تباہی اور ہلاکت آئے گی. میں کہتا ہوں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اس دور کے بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں، مگر ان کا میدان کیا ہے؟ اگر ایک اسکالر کا میدان اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، اگر اس کا میدان یہ ہے کمپیریٹیو ریلیجن پر وہ کام کر رہا ہے، وہ ہندوازم سے اور عیسائیوں سے اسلام کا مقارنہ کر رہا ہے اور انجیل سے اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کو نکال کے بتا رہا ہے، ویدوں سے اور گیتا سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایسے اسکالر سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، مگر اس کو مفتی بنانے کا کام نہیں کریں گے. اس کا جو میدان ہے اس میدان میں اس سے کام لیں گے، مگر نماز کا طریقہ ہم اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم حیض و نفاس کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے، ہم نکاح اور طلاق کا مسئلہ اس سے نہیں پوچھیں گے. اس کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس مفتی موجود ہیں. اور آج یہی ہو رہا ہے میرے بھائی، ہر آدمی عالم بنا ہے، ہر آدمی مفتی بنا ہے. یوٹیوب پر آپ چلے جائیے، کوئی بھی مسئلہ آپ ٹائپ کیجئے، علماء کے جواب آپ کو کم ملیں گے اور جاہلوں کے جواب آپ کو زیادہ ملیں گے. بڑے بڑے علماء سوال کا جواب دینے سے پہلے کانپتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، موقع مانگتے ہیں کہ نہیں صاحب میں مطالعہ کر لوں گا، اسٹڈی کر لوں گا، اس کے بعد جواب دوں گا. اور جاہل کی ہمت کیا ہے؟ جاہل کی ہمت یہ ہے، 4 کتابیں اس نے انگلش میں پڑھی ہے، قرآن بھی اس نے ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، حدیثوں کو اس نے بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہے، بس 4-5 اس نے انگلش کی کتابیں پڑھی ہے، اور وہ آتا ہے اور اسٹیج لگاتا ہے اور کہتا ہے آسک می بردر، آسک می بردر، مجھ سے سوال پوچھو. وہ باقاعدہ کھلے عام چیلنج کرتا ہے اور لوگ آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں اور وہ سوالوں کا جواب دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی پیشن گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں
قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا ان یقل الفقہاء ویکثر الخطباء، لچھے دار تقریر کرنے والے بہت ہو جائیں گے، جن کے سبسکرائبر بہت زیادہ، جن کے ویورز بہت زیادہ، جن کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے۔ ان یکثر الخطباء، خطبہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، وقتہ تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تقریر کرنے والے، لیکچر دینے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ وَيَقِلَّ الْفُقَهَاء، اور دین کا گہرا علم رکھنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کی نالج رکھنے والے لوگ بہت کم رہ جائیں گے۔ وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں، وہ دور آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے اسی بنگال کے بیلٹ میں، اسی سیمانچل کے بیلٹ میں ہم نے دیکھا کہ علماء کو درکنار کر کے جاہلوں کو لوگ جو ہے، جن کی تقریروں میں بکواس باتیں، فضول باتیں، قصے کہانی کی باتیں، نہ قرآن کی ایک آیت ڈھنگ سے پڑھی جا رہی ہے، ان کو اونچا مقام دیا جا رہا ہے اور علماء کو پیچھے رکھا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، اور جب علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور پیشوا بنا لیں گے، جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے۔ اب سردار کے معنی بہت کچھ ہو سکتے ہیں، سردار کے معنی گاؤں کا مکھیا بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مسجد کا متولی بھی ہو سکتا ہے، سردار کے معنی مدرسے کا سیکریٹری بھی ہو سکتا ہے۔ آج مدرسے کا سیکریٹری جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ انسان صرف اپنے پیسے کی بدولت مدرسے کا سیکریٹری بن کے بیٹھا ہے۔ اور لوگوں نے کیوں بنایا ہے؟ ارے حاجی صاحب چندہ زیادہ دیں گے، پیسہ زیادہ دیں گے، ان کو سیکریٹری بنا دیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جاہلوں کو لوگ سردار بنا لیں گے اور ان کو مفتی بنا لیں گے، اور لوگ ان سے آ کر کے فتویٰ پوچھیں گے، اور جاہل جب فتویٰ دیں گے فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھو علم ایک الگ چیز ہے اور تقوی ایک الگ چیز ہے۔ عالم اگر متقی ہے سونے پہ سہاگا ہے، لیکن کوئی متقی ہے تو عالم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ 99 لوگوں کا قاتل تھا، اس نے پوچھا اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ جس کے پاس گیا وہ متقی تو تھا، وہ پرہیزگار تو تھا، وہ راہب تو تھا، مگر عالم نہیں تھا۔ اس سے جا کے پوچھا I have killed 99 persons، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، I want to repent، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے کوئی توبہ کا راستہ؟ اب وہ عالم نہیں تھا، راہب تھا، رات رات بھر نماز پڑھنے والا تھا، اس کو گناہوں سے نفرت تھی۔ اس نے کہا یار 99 لوگوں کا قتل کر کے آیا اور توبہ کی بات کر، بھاگ گیا سے نکل، تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اب وہ تو تھا خونخوار آدمی، 99 لوگوں کو تو آلریڈی قتل کر چکا تھا۔ اسے غصہ آیا تو تلوار نکالی، اس کو بھی ختم کر دیا، 100 لوگوں کا قاتل بن گیا۔ وہ اب تک 99 کا قاتل تھا، اب 100 کا قاتل ہو گیا، وہ سنچری اس نے پوری کر لی، 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے کسی سے پوچھا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں کے پاس چلے جاؤ، وہ وقت اس دور کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اب وہ جس کے پاس پہنچا وہ عالم تھا۔ اب جب عالم کے پاس پہنچا تو عالم نے صحیح جواب دیا۔ اس نے کہا عالم صاحب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، 100 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا ہے کوئی راستہ میری توبہ قبول ہونے کا؟ اس عالم نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا من یحول بینک و بین توبتک، اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تو توبہ کر سکتا ہے، لیکن ہاں تجھے توبہ کرنے کے لیے وہ بستی چھوڑنی پڑے گی، وہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ علاقے کا بڑا اثر پڑتا ہے، بے ایمانوں کے علاقوں میں رہو گے بے ایمان ہو جاؤ گے، سود خوروں کے علاقوں میں رہو گے سود خور ہو جاؤ گے، شرک کرنے والوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، تمہارے اندر شرک کی محبت پیدا ہو جائے گی،
ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی. اسی لیے جب کہیں مکان خریدو تو پہلے یہ دیکھ لو کہ مکان تو اچھا ہے، گھر تو اچھا ہے، پڑوس کیسا ہے پہلے پڑوس دیکھ لیا کرو میرے پیارے ساتھی. حضرت آسیہ کا نام سنا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. اتنے بڑے ظالم بادشاہ کی بیوی تھی، بادشاہ نے اپنے محل سے نکال کر کے حضرت آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا تھا، ان پر ظلم و ستم کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا. حضرت آسیہ اللہ سے دعا کرتی ہیں، بڑی پیاری دعا کرتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ تو مجھے جنت میں اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، اپنے پاس ایک گھر عطا فرما. حضرت آسیہ اگر اتنا کہہ دیتی ہے اللہ جنت میں گھر عطا فرما تب بھی کافی تھا، مگر انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو اپنے پاس ایک گھر عطا فرما، یعنی اے اللہ مجھے جنت میں بھی تیرا قرب چاہیے، مجھے جنت میں بھی تیرے پاس ایک گھر چاہیے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے گھر سے پہلے پڑوس مانگا تھا. پڑوس اچھا ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں. اگر پڑوس خراب رہے گا، ماحول خراب رہے گا، آپ کے بچے بھی خراب ہو جائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں بھی خراب ہو جائیں گی. تو اس عالم نے کہا کہ تم توبہ کرنا چاہتے ہو، جاؤ اپنی بستی کو چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ 100 لوگوں کا قاتل توبہ کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا، آدھے راستے میں پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی روح نکل گئی. اب عذاب کا فرشتہ بھی آ گیا، رحمت کا فرشتہ بھی آ گیا. رحمت کا فرشتہ کہنے لگا یہ توبہ کرنے کے مقصد سے نکلا تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب کا فرشتہ کہنے لگا یہ 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کو میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا، رحمت والا کہہ رہا ہے میں لے کے جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا اور تیسرا فرشتہ انسان کی شکل میں آیا اور اس نے آ کر کے فیصلہ دیا کہ ایک کام کرو، راستے کو ناپ لو. تم لوگ فرشتے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، راستے کو ناپ لو. اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو رحمت کا فرشتہ لے کے جائے گا، اگر برے لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کا فرشتہ لے کے جائے گا. چنانچہ دونوں فرشتوں نے راستے کو ناپا. جب راستے کو ناپا گیا تو وہ 100 لوگوں کا قاتل چونکہ سچی توبہ کے ارادے سے نکلا تھا، وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب نکلا. ایک بتا، ایک بالشت وہ زیادہ قریب نکلا نیک لوگوں کی بستی سے. چنانچہ رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر کے گیا. 100 لوگوں کا قاتل اللہ کی رحمت کا حقدار بن گیا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، سچی توبہ کرو، اللہ ضرور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا. ارے اگر تم سچی توبہ کر لو گے، قرآن کہتا ہے سچی توبہ کرنے کا انعام کیا ملے گا. قرآن کا 19واں پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اللہ نے 3 بڑے بڑے گناہوں کا نام لیا. میرے نیک بندے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، میرے نیک بندے کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، میرے نیک بندے زنا نہیں کرتے. یہ 3 بڑے بڑے جرم ہیں. اسلام کی نظر میں 3 مہا پاپ کیا ہے؟ شرک کرنا، قتل کرنا اور زنا کرنا، یہ 3 مہا پاپ ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الذنب اعظم عند اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو، اللہ کا درجہ کسی اور کو دے دو، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بگڑی بنانے والا مان لو، اللہ کے سوا کسی اور کو اولاد دینے والا بنا لو، اللہ کے سوا کسی اور کو بیماری سے شفا دینے والا بنا لو، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا دو. یہ سب سے بڑا گناہ ہے.
शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। पूछा गया है अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया तक़तुल वलदक खशियता यतामा, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह कि तुम अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल कर दो, यह सबसे बड़ा गुनाह है। 1400 साल पहले लड़की पैदा होती थी, लोग लड़की पैदा होने के बाद, बेटी पैदा होने के बाद उसको मार डालते थे। आज हमारी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह अलग बात है, न बेटी को पढ़ाया जा रहा है न बेटी को बचाया जा रहा है। बेटी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ना भी मुश्किल है, और बेटियों की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया गया कि आज 4 साल की बच्ची को भी माँ बाप अकेले घर पे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। 4-4 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी आज रेप किया जा रहा है। सरकार तो नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रेप करने वाले जालिमों को आज कोई सजा देने वाला नहीं है। कितने रेप करने वाले दौलत के बल पे और पावर के बल पे आज आजाद घूमते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये नारा लगाया था, ओ लोगों, बेटियों को मारना, बेटियों को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई थी, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, ऐ बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, ऐ बेटियों की हत्या करने वालों, ये बेटियां कल कयामत के दिन से पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने क्यों तुम्हें मारा था, किस जुर्म में तुमको मारा था। आज तो माशाअल्लाह इंसान तरक्की पर पहुंच गया, चाँद पर पहुंच गया इंसान, मगर आज भी बेटियों को मारने का सिलसिला जारी है। कहीं जहेज के नाम पर बेटी को मारा जा रहा है, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी महबूबा को कत्ल कर करके 60-60, 50-50 टुकड़े करके उसको फ्रीज में रख करके मारा जा रहा है। उसकी लाश को बेसिन के अंदर बहाया जा रहा है। आज भी बेटी को मारा जा रहा है, और कहीं पर तो बेटी को माँ के पेट में भी कत्ल किया जा रहा है, जिसको गर्भपात कहा जाता है, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, जिसको इसकाते हमल कहा जाता है। माँ के पेट में बच्ची को मारा जा रहा है, और ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। 1400 साल पहले के लोग ये काम करते थे तो जाहिल थे, आज तो पढ़ा लिखा इंसान है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मां के पेट में, अगर औरत के पेट में प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा ठहर चुका है, फिर उसको कत्ल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हाँ, बहुत क्रिटिकल केस हो जाए, अगर डॉक्टर का ये कहना है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो माँ की जान चली जाएगी, माँ की सेहत बहुत खतरनाक है, माँ की तंदुरुस्ती इस लायक नहीं किया और बच्चे को जन्म दे, तो ये एक मजबूरी का केस है। उस सूरत में उलमा ने इजाजत दी है कि चलो ठीक है, अगर उस सूरत में प्रेगनेंसी माँ की जान के लिए खतरा है तो उस सूरत में तो एबॉर्शन करवाया जा सकता है। मगर फैमिली प्लानिंग के नाम पे कि हमें 2 ही बच्चे चाहिए थे और तीसरा बच्चा अगर ठहर गया और प्रेगनेंसी हो गई तो सिर्फ इसलिए कि अरे यार 2 को तो बड़ी मुश्किल से खिला रहा हूं, तीसरी को कैसे खिलाऊंगा, अगर इस डर से और इस सोच से अगर मां के पेट में बच्ची को मारा है या बच्चे को मारा है तो याद रखिए ये कत्ल औलाद है, और अल्लाह के नबी ने इसको दूसरा बड़ा गुनाह करार दिया। आपने फरमाया कि दूसरा बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम ज़िना करो। क्या और औरतों के साथ जिना करना जायज है? नहीं जायज है, लेकिन पड़ोसी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? इसलिए कि पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा विश्वास होता है, पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, और अगर कोई पड़ोसी की बीवी के साथ गलत काम करता है तो वो डबल गुनाह का काम करता है। वो एक तो करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा है, वो गलत पर गलत काम करता है, वो जिना भी कर रहा है तो पड़ोसी की बीवी के साथ जिना कर रहा है। ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। ये 3 बड़े बड़े गुनाह जिक्र करने के बाद अल्लाह क्या कहता है जरा उसको सुनिएगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात।
شرک کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد اور زنا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کہتا ہے کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، یہ تین چیزیں ہیں، توبہ کرے، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے یعنی صحیح راستے پر آ جائے اور نیک عمل کرنے لگے۔ اب تک لوگوں کو قتل کرتا تھا، اب لوگوں کی جان بچانے والا بن گیا۔ اب تک زنا کرتا تھا، اب عزتوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا۔ اب تک شرک کرتا تھا، اب ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے اور شرک کا دشمن بن گیا۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے اور نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ سچی توبہ اگر کوئی کر لے تو اب تک اس کے اکاؤنٹ میں جتنے گناہ تھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں ٹرانسفر کر دے گا۔ اس نے جتنے گناہ کیے تھے اب وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے نیکی مانے جائیں گے اگر اس نے سچی توبہ کی ہے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ کے اوپر قائم ہے۔ یہ توبہ کا انعام ہے میرے پیارے ساتھیوں، میرے پیارے بھائیو۔ اللہ تو لٹا رہا ہے، اللہ تو رحمتوں کو لٹا رہا ہے، ہم لوٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تو توبہ کی دعوت دے رہا ہے اور ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم تو دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، کل کے اوپر نہ ٹالو، آج توبہ کرو، ابھی توبہ کرو۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ توبہ کو کبھی کل پہ مت ٹالو میرے بھائی، یہ کل پہ ٹالنا یہ بھی شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ کیا ہم اور آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل تک ہم زندہ رہیں گے؟ ارے کل چھوڑ دو، ہم 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے، ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آج فجر کی نماز پڑھنے اپنے علاقے میں گیا، نماز پڑھ کے مسجد کے باہر نکلا، دیکھا لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ہمارے پڑوس کے ایک صاحب، ان کا انتقال ہو گیا تھا، بیمار کئی مہینے سے چل رہے تھے، رات کو 4 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، انسان اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ رات میں وہ سویا ہے تو صبح زندہ ہی اٹھے گا۔ آج انسان کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، اس سے بولو جاؤ بھائی حج کر لو، عمرہ کر لو، کہتا ہے نہیں مولانا صاحب جب عمر ہو جائے گی تب کریں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا تھا، میری 1.5 سال کی بچی میری گود میں تھی، اس کو لے کر کے میں صفا سے بھی اور مروہ کے بیچ میں چکر لگا رہا تھا۔ کئی بوڑھے لوگوں کو میں نے دیکھا، بیچارے وہ صفا سے مروہ کے درمیان چل نہیں پا رہے ہیں، ایک چکر لگانے کے بعد وہ کنارے بیٹھ کر کے سستانے لگتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں۔ طواف کے دوران میں نے دیکھا لوگ طواف نہیں کر پا رہے ہیں، لوگ پیسہ دے دے کر کے ویل چیئر کے اوپر کرسی پر بیٹھ کر کے طواف کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، کیوں اس دن کا انتظار کرتے ہو جب دوسروں کے محتاج ہو کر کے تم اللہ کے گھر کا طواف کرو گے؟ آج اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آج آپ کے پاس دولت ہے، آج آپ کے پاس جوانی ہے، جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، جاؤ جا کر کے حج کر لو، عمرہ کر لو۔ اور اللہ کے نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لگاتار حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ نے نوازا ہے، ہر سال آپ عمرہ کیجئے، اگر ہر سال کوئی عمرہ کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور انسان کا فقر و فاقہ مٹتا ہے۔ کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طریقے سے بھٹی کے اندر جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے اور لوہے کے اوپر کا میل اور کچیل صاف ہو جاتا ہے، ویسے جب انسان حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ 900 چوہے کھا کر کے بلی چلی حج کو۔ یہ محاورہ بنا ہے کہ نہیں بنا ہے؟ لوگوں نے کیوں محاورہ بنایا؟
लोगों ने ये सोच करके मुहावरा बनाया कि अगर 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने जाएगी उसका हज कबूल नहीं होगा, मगर मेरे अल्लाह का कानून कुछ और है। मेरे प्यारे साथियों, 900 नहीं 9000 चूहे खा करके अगर बिल्ली हज करने सच्चे दिल से जाती है और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करती है, अल्लाह माफ करने को तैयार है। मेरे अजीजों, तौबा करो इससे पहले कि हमारा वो वक्त आ जाए जब हमारी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक वक्त वो भी आता है जब तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर। अल्लाह ताला बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए। गरगरा मतलब आखिरी टाइम, वो टाइम जब इंसान की जबान बंद हो जाए, जब इंसान के मुंह में कोई चीज डालो तो अंदर नहीं जा रही है, जहां कनी का आलम है, नजा का आलम है, आखिरी आलम है, उस वक्त के आने से पहले तौबा कर लो। और कयामत का दिन जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उस दिन के आने के पहले तौबा कर लो। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको तौबा की तौफीक छीन ली जाएगी और फिर हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो तौबा करने में देर मत करो मेरे प्यारे साथियों। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये भी सवाल करते हैं, मौलाना साहब हम तौबा करना चाहते हैं, हम क्या करें, तरीका क्या है तौबा करने का? आइए मैं आपको तरीका बताता हूं। तौबा करना चाहते हो, सबसे पहला काम तो ये करो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। और अगर गुनाह करने के बावजूद आपको पैसा मिल रहा है, दौलत मिल रही है, ऐशो आराम से जिंदगी गुजर बसर हो रही है, तो इस धोखे में मत पड़े रहो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला अगर गुनाहों के बावजूद आपको नवाज रहा है तो अल्लाह अपनी रस्सी को ढीली किए हुए है। जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी उस दिन आपको एहसास होगा। अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन